بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ کی آخری یہ دو آیات جو ہم ختم کر چکے الحمدللہ، ان دونوں آیات کا پوری سورہ اور سورہ کے احکامات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ آیت 285 میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اور مومن اس چیز پر ایمان لے آئے جو نازل کی گئی ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو وحی اللہ کی طرف سے رسول پر نازل کی گئی، جو احکامات نازل کیے گئے، جو چیزیں فرض کی گئیں یا جن چیزوں سے روکا گیا، تو ان تمام چیزوں پر رسول بھی ایمان لے آئے اور مومن لوگ بھی ایمان لے آئے۔ اب کون سی چیزیں فرض کی گئیں؟ اس سورہ کے احکامات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سورہ، جیسے کئی مرتبہ پہلے بھی بتایا ہے، کہ انتہائی جامع سورہ ہے۔ اس میں عقائد، اخلاقیات، عبادات، معاملات، نکاح و طلاق، ہر طرح کے مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ دنیا سے متعلقہ احکام و مسائل بھی اس میں ہیں، اور آخرت سے متعلقہ تعلیمات بھی اس سورہ میں موجود ہیں۔ انتہائی جامع سورہ ہے۔ کوئی بھی پہلو انسان کی زندگی کا ہو، وہ تقریباً یا تو اس کی تفصیل اس میں موجود ہے یا پھر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ یہ ایسی جامع ترین سورہ ہے۔ تو اللہ نے اس میں نازل کیا کتب علیکم الصیام، تو اس کے جواب میں کیا ہوا؟ آمن الرسول والمؤمنون، رسول بھی ایمان لے آئے کہ یا رب آپ نے روزے فرض کیے، ہم روزے رکھیں گے۔ مومن بھی اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے اس میں فرمایا اقیم الصلاۃ، سب نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے، ایمان لے آئے، اس پر تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اللہ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، سب نے یہ بھی مان لیا۔ اللہ نے فرمایا واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو پورا کرو، وہ بھی مان لیا۔ یعنی جتنے بھی احکام و مسائل اس میں نازل کیے گئے، رسول بھی ان پر ایمان لائے اور مومن بھی ایمان لائے۔ پھر اس کے بعد ان اعمال کو کرنے کے بعد سکھایا یہ گیا کہ تم لوگ کہو سمعنا واطعنا غفرانک، کہ یا رب آپ نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، آپ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دینے کا، صدقہ خیرات کرنے کا، حج کرنے کا، ان سب چیزوں کا حکم دیا اور ہم بجا لائے، لیکن اب ہمیں کیا چاہیے؟ آپ کا حکم ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا، عمل بھی کر لیا۔ اب مزید ہمیں آپ سے کیا چاہیے؟ آپ کو ہم سے یہ چاہیے تھا کہ ہم عمل کریں، ہم نے عمل کر لیا، اب ہمیں آپ سے کیا چاہیے؟ غفرانک، یا رب آپ کی معافی چاہیے۔ روزہ تو آپ کے حکم پر رکھا، لیکن کمی کوتاہی رہ گئی، تو اس کو آپ معاف کر دیجئے۔ نماز آپ کے حکم پر پڑھی، لیکن کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، یا رب آپ اس کو معاف کر دیجئے۔ ہم نے حج کیا آپ کے حکم پر، عمرہ کیا، کمی کوتاہی رہ گئی، غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ تو اللہ یہ ساری چیزیں ہمارے ایمان کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی ہے، اعمال کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی ہے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دیجئے۔ پھر اس کا ان دونوں آیات کا اگر یہ تو ہو گیا پوری سورہ سے ان کا تعلق، اگر ابتدائی آیات سے ان کا تعلق جوڑا جائے تو وہ بھی بڑے حیران کن طریقے سے ابتدائی آیات کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے کتاب کا ذکر کیا، ایسی کتاب جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہاں ذکر کیا آمن الرسول بما انزل الیہ، یعنی اس کتاب پر رسول، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس کتاب پر رسول اور مومن دونوں ہی ایمان لے آئے، اور کس بھرپور طریقے سے ایمان لائے؟ مکمل اور کامل طریقے سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس سے ہدایت پانے والے لوگ کون سے ہیں؟ یہ جو کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت تو سارے لوگوں کے لیے ہے یہ، لیکن پائیں گے کون؟ حاصل کون کریں گے؟ ھدی للمتقین، وہ متقی لوگ ہیں جو اس سے ہدایت پا لیں گے، اس ہدایت کو قبول کریں گے۔ وہ ہدایت جو احکامات کی صورت میں ہوگی اسے سینے سے لگائیں گے، عمل میں لے کر آئیں گے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ آمن الرسول، اور آگے والمؤمنون، رسول اور مومن لوگ ہیں یہ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے
رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ کے متقی ہونے کی اس میں بھی گواہی دی اور ان کی طرف اشارہ کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں مومنوں کی متقین کی صفات یہ بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 صفات بیان کی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کون سی صفات بیان کی؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، شروع میں تھا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس پر ان کا ایمان ہے، اور اسی طرح سے غیب پر ان کا ایمان ہے، ہم نے جو ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ان پر نازل کیا گیا اس سے پہلے نازل کیا گیا، ان سب چیزوں پر ان کا ایمان ہے۔ اللہ نے گواہی دی، اور ساتھ ہی پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کیسے ایمان ہے ان کا، کیسے وہ ایمان لے کر آئے، اس طرح سے کہ سمعنا و اطعنا، جو کچھ وہ سنتے گئے اس پر ایمان لاتے گئے۔ یعنی جن متقین کا ذکر اللہ نے سورہ کے شروع میں کیا، سورہ کے اختتام پر ان متقین کا نمونہ اور ماڈل پیش کر دیا کہ وہ کون متقین ہیں۔ سب سے پہلے متقین اس امت کے یا ان آیات کے نازل ہونے کے بعد وہ کون سے متقین ہیں، اللہ نے ان آیات میں ان کی طرف اشارہ کیا، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی پاک باز جماعت ہے۔ پھر اسی طرح سے پہلی آیات میں جو یہ ذکر کیا گیا کہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، تو آخرت پر یقین رکھنے والے وہ لوگ ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کے شروع میں کہا گیا، متقین کی آخری صفت یہ بیان کی گئی اس میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات میں کہ وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ غفرانک ربنا والیک المصیر، وہ یقین بھی رکھتے ہیں دل میں اور اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو المصیر سے مراد کیا ہے؟ آخرت۔ المصیر سے مراد اللہ کی طرف لوٹ کر جانا، یعنی آخرت مراد ہے۔ تو شروع والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، اور یہاں پر ان لوگوں کا بیان کیا جو ان صفات سے متصف ہیں، جن میں یہ صفات بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی کامل و اکمل طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر یہ کیا کہ یہ متقین کی جو صفات ہیں، ان صفات کے ساتھ ان کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب بھی ہیں اور ہدایت پر بھی ہیں۔ وہاں یہ کا نتیجہ یہ نکالا، اور یہاں پر ان کا قول ذکر کیا، جو کامیاب ہونے والے اور ہدایت پر لوگ ہیں ان کی بات اور ان کا قول ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ہدایت یافتہ لوگوں اور کامیاب لوگوں کی علامت یہ ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل کرتے ہیں، اپنے دل سے اقرار تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، اور عمل کرنے کے بعد پھر عاجزی اختیار کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ ہماری خطاؤں کو پر ہماری گرفت نہ کرنا، ہم بھول جائیں تو تب ہماری گرفت نہ کرنا، اے اللہ ہم طاقت سے بڑھ کر جس کی ہمیں طاقت نہیں وہ ہم پر بوجھ نہ لادنا، ہمیں اس چیز کا ذمہ دار نہ بنانا جو چیز ہم ذمہ داری کے قابل نہ ہوں یا ہم سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ ان کی علامات ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کامیاب لوگوں کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی یہ علامات ہیں، جو کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے کوشش کرتے رہتے ہیں، عمل کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو اس پر معافی طلب کرتے ہیں، اور پھر آخر میں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، یہ ساری کامیاب لوگوں کی صفات ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ایسے لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ اوصاف ان کے بیان کیے ہیں، اور ساتھ ہی لوگوں کا جو جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا، اور آخر میں جو کہا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو خالص متقین لوگ ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کا انجام بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد کی 2 آیات میں 6 اور 7 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پکے کافر ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کا انجام بھی ذکر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا اور ان کے انجام کا بھی ذکر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
اب یہ دنیا میں 3 طرح کے گروہ ہیں. ایک ہے متقین کا گروہ، اور ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہدایت پر بھی ہیں اور کامیابی بھی، یہ ان کا انجام ہے. دنیا میں بھی ہدایت پر ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. دوسرا گروہ کفار کا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. تیسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے. اب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو 3 گروہ اس دنیا میں موجود ہیں، ان میں غلبہ کس گروہ کا ہونا چاہیے؟ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. یہ ان آیت آخری لفظ میں یہ سکھایا گیا کہ اللہ چاہتے یہ ہیں کہ ایمان والوں کا غلبہ ہو کافروں پر. جو پکے کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور جو منافقین ہیں جن کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں وہ بھی کافر ہیں، چھپے ہوئے کافر. تو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں، اور اللہ نے یہ دعا سکھائی مومنوں کو، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے کافر قوم پر. یعنی کافر قوم پر مسلمانوں کو غالب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں. اور اسی میں ہی کفار کی بھی بلائی ہے دنیاوی اعتبار سے، اور شاید پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے بھی آسان کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو حکومت دیتے ہیں تو ساتھ اس حکومت کے آداب بھی سکھاتے ہیں. لوگوں کے حقوق بھی سکھائے جاتے ہیں، جانوروں تک کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، غلاموں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے. تو یہ دین اس اعتبار سے سراسر رحمت ہی رحمت ہے. تو یہ سورۃ البقرہ ہے، جسے ہم نے 1 سال پہلے تقریباً شروع کیا تھا 1440 ہجری کے شوال میں، یعنی پچھلے رمضان کے بعد 2019 کا جو رمضان تھا اس کے بعد شوال میں ہم نے اس کو شروع کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو ابھی رمضان میں الحمدللہ ختم کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ ہمارے عمل میں اس کو لے کر آئے. اور اس سلسلے میں جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے درگزر فرمائے اور معاف فرما دے ہمیں. اور اسی دعا پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.